الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. محترم حضرات، آج ہم سب کا جو جڑنا ہے وہ ایک بہت بڑے مقصد کو لے کر ہے. یقیناً دین کی بہت ساری مجلسیں ہوتی ہیں، لیکن یہ مجلس جس میں قرآن کریم کو پڑھا جائے، قرآن کریم کو سمجھایا جائے، یہ بہت برکت والی مجلس ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی مجلسوں میں بار بار بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، آج جو ہم سب جڑے ہیں وہ درس قرآن یا تفسیر کو سننے کے لیے جڑے ہیں. درس قرآن کا معنی قرآن کا سبق، قرآن کو پڑھنا پڑھانا، اس کو سمجھانا. تفسیر کا بھی یہی مطلب ہے. تفسیر کا معنی ہے اللہ کی مراد کو سمجھانا. اس آیت سے اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ بس اتنی آسان بات ہے کہ قرآن پاک میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، بہت ساری صورتیں پڑھتے ہیں. یہ آیت میں اللہ ہم سے کہنا کیا چاہ رہے ہیں، اس آیت سے ہم کو کیا میسج ملتا ہے، یہ بات کو سمجھنا اور اس کو سمجھانا، اسی کو تفسیر بولتے ہیں. اور قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے جو اتارا ہے وہ صرف قرآن پڑھنے کے لیے نہیں اتارا، یعنی قرآن کو دیکھ کر پڑھ لے رہے ہیں یا قرآن کو حفظ کر لے رہے ہیں، صرف اسی لیے اللہ قرآن کو نہیں اتارا. اگرچہ قرآن کو دیکھ کر پڑھنا، قرآن کو یاد کرنا، یہ بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں 14ویں پارے میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے نبی، ہم نے آپ کے پاس قرآن اتارا اس لیے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن کو سمجھائیں. ہم نے قرآن اس لیے اتارا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن کو سمجھائیں کہ کیا اللہ ان کو کہہ رہے ہیں، ان سے کیا باتیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اس مقصد سے ہم نے اتارا وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور اس مقصد سے قرآن کو اتارا تاکہ لوگ قرآن میں غور کریں، قرآن کے اندر غور کریں. اب اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن اس لیے اتارا تاکہ اس قرآن کو سمجھایا جائے. نبی صحابہ کو سمجھائیں گے، صحابہ اپنے بعد والوں کو سمجھائیں گے، اسی طرح ایک دوسرے کو سمجھاتے ہوئے آئیں گے. تو ہم بھی جو آج یہاں پر بیٹھے ہیں قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے. اور اسی طرح قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں کہ قرآن ہم نے اس لیے اتارا تاکہ قرآن میں غور کریں. اگر قرآن کا ترجمہ نہیں جانیں گے، صرف قرآن پڑھتے رہیں گے تو غور کہاں سے کر سکتے ہیں؟ اس لیے غور کرنے کے لیے تفسیر کا معلوم ہونا ضروری ہے. یہ آیت کا ترجمہ کیا ہے، اس آیت سے اللہ تعالیٰ ہم کو کہنا کیا چاہ رہے ہیں، اور اس پر ہم عمل کیسا کر سکتے ہیں، کیا کیا چیزیں کرنے کی ہیں، کیا چیزیں نہیں کرنے کی ہیں. تو یہ سب باتوں کو جاننے کے لیے علماء سے، معتبر علماء سے، معتبر کتابوں سے تفسیر کو سننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اسی مقصد سے الحمدللہ ہم یہاں سب یہاں پر جڑے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو بار بار جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کا سبق شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں ہیں جو شروع میں بتانا ضروری ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن سے پہلے کچھ باتیں بتانا ضروری ہے. اگر یہ باتیں ہم سمجھیں گے تو قرآن کو سمجھنا آسان ہوگا. مثال کے طور پر سب سے پہلے قرآن پاک کی فضیلت کیا ہے، قرآن پاک کو پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، قرآن پاک کو جو ہے سمجھنے کی کیا فضیلت ہے. بہت مرتبہ ہم تعلیم میں سنتے ہیں کہ قرآن پاک کا دیکھنا، قرآن پاک کا سننا، قرآن پاک کا پڑھنا، قرآن پاک کا سمجھنا، ہر چیز عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو
دنیا کی ہدایت کا بہترین ذریعہ بنایا ہے. جس طرح کمپنی میں کوئی چیز آپ کو دیتے ہیں، کمپنی والے فریج دیے، تو فریج کے ساتھ ایک چھوٹی سی کاپی بھی ہوتی ہے، اس کو استعمال کرنے کا کیا طریقہ ہے. اس میں لکھا ہوتا ہے کہ فریج کے اندر یہ چیزیں رکھ سکتے ہیں، یہ چیزیں نہیں رکھ سکتے، اور ایسا استعمال کریں گے تو اچھی رہے گی، ایسا استعمال کریں گے تو خراب ہو جائے گی. کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز آپ کو ملتی ہے تو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے. ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی پوری دنیا کا نظام جو بنایا ہے، اس نظام کو بنانے کے بعد دنیا کے اندر انسان کو اللہ نے بھیجا، تو کیا دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ نہیں بتائیں گے؟ ضرور بتائیں گے. یہ بالکل عقل میں آنے والی بات ہے کہ معمولی چیز ہم خریدتے ہیں تو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے ہم کو بتایا جاتا ہے، ورنہ وہ چیز لے کر بیکار ہے. تو دنیا میں اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، دنیا کی زندگی دی ہے، تو اس کو گزارنے کا کیا طریقہ ہے، کس طریقے سے گزاریں گے تو کامیاب زندگی ہوگی، کس طریقے سے گزاریں گے تو زندگی ناکام ہوگی. یہ ساری باتوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالی نے قرآن پاک کو اتارا، اور قرآن پاک کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کو بیان کیا. تو حدیثیں جو ہیں وہ قرآن ہی کا خلاصہ ہیں. اللہ تعالیٰ فلاں فلاں آیت میں کیا کہہ رہے ہیں، ان باتوں کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بولتے ہیں ان باتوں کو کیا بولتے ہیں؟ حدیث. تو اللہ کی بات قرآن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حدیث ہے. دونوں کو ملائیں گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا. صرف قرآن سے قرآن سمجھنا مشکل ہے. بہت ساری باتیں ایسی ہیں قرآن کے پاک کی، آپ کو انشاءاللہ آگے چل کر معلوم ہوگا کہ صرف قرآن سے اگر سمجھنا چاہیں تو نہیں سمجھ سکتے. مثال کے طور پر ایک موٹی بات بتاتا ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہوں پر بتایا ہے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے، نماز پڑھنا فرض ہے. ایک نہیں دو نہیں، کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ بتایا ہے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو. لیکن آپ پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے قرآن میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ روزہ رکھو بول رہے ہیں، لیکن روزہ رکھنے کا کیا طریقہ ہے. حج کرو بول رہے ہیں، حج کرنے کا کیا طریقہ ہے. زکوٰۃ دو بول رہے ہیں، زکوٰۃ کتنے مال کی دینا، کس آدمی پر زکوٰۃ واجب ہے، کس کس مال میں زکوٰۃ واجب ہے، یہ باتیں قرآن میں نہیں ہیں. اب ظاہر بات ہے اگر کوئی آدمی صرف قرآن سے قرآن کو سمجھنا چاہے تو نہیں سمجھ سکتا. قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے حدیث کو اس کے ساتھ جوڑنا. حدیث کو جوڑے بغیر اگر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بہت سی جگہوں پہ آدمی غلطی کر جائے گا. اس لیے یہ دونوں چیزوں کو جوڑنا ضروری ہے. پھر کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ کو حدیث میں صاف صاف الفاظ میں نہیں ملتی، صاف صاف لفظوں میں حدیث میں بھی نہیں ملتی. تو وہ بات نہ قرآن میں صاف صاف ہے نہ حدیث میں صاف صاف ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ قرآن میں ہو، لیکن صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ وہ بات نہیں بتائے ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ بات کو صاف صاف لفظوں میں حدیث میں نہیں بتائے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاگرد ہیں، آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، کون ہیں؟ صحابہ. صحابہ کا جو آپس میں فیصلہ ہوگا کہ قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا یہ مطلب ہے، تو یہ تیسرا درجہ ہے جو سمجھنے کے لیے ہم کو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک تو قرآن بھی چاہیے، ایک آیت کو سمجھنے کے لیے دوسرے آیت سے مدد لیتے ہیں، ایک آیت کو سمجھنے کے لیے حدیث سے بھی مدد لیتے ہیں. کبھی آیت کو سمجھنے کے لیے قرآن اور حدیث کے علاوہ صحابہ کی زندگی کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے. تو جب صحابہ کی زندگی کو دیکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. اسی طرح قرآن پاک کی آیت کو سمجھنے کے لیے ان تین چیزوں کے علاوہ کبھی صحیح عقل کی بھی ضرورت پڑتی ہے. صحیح عقل کی بھی ضرورت پڑتی ہے. صحیح عقل کس کو بولتے ہیں؟ صحیح عقل وہ ہے جو قرآن و حدیث اور صحابہ کی زندگی سے ملتی جلتی ہو. تو صحیح عقل کی بھی بعض مرتبہ ضرورت پڑتی ہے، جہاں آدمی کو اپنی عقل چلانا پڑتا ہے. میری اور آپ کی عقل نہیں، جو قرآن پاک کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، حدیثوں کو جانتے ہیں، بڑے بڑے علماء جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے امام، بڑے بڑے علماء جو گزرے ہیں، وہ بھی اپنی عقل سے، یعنی اپنی عقل سے مراد اپنی جیب سے نہیں بلکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو بات وہ سمجھے ہیں، اپنے تجربے سے کچھ باتیں بتاتے ہیں، ان کو بھی لینے سے قرآن پاک کی آیتیں سمجھ میں آتی ہیں. تو یہ قرآن پاک کو سمجھنے کے 4 ذریعے ہیں، اس کو جو ہے آپ کے سامنے بتانا ہے. اور اب آپ کے سامنے بتانا ہے قرآن کا معنی کیا ہے. بار بار سنتے ہیں قرآن قرآن. قرآن کے معنی ہے عربی میں وہ کتاب جو بار بار پڑھی جائے.
قرآن کے معنی وہ کتاب جو بار بار پڑھی جائے. تو قرآن کو قرآن اسی لیے بول رہے ہیں کیونکہ یہ کتاب جو ہے بار بار پڑھی جاتی ہے. ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں, بڑے بھی بنتے ہیں, مرد بھی, عورتیں بھی, بوڑھے بھی, جوان بھی, رمضان غیر رمضان, دن رات ہر وقت جو ہے قرآن پڑھتے ہیں. دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن ہے. قرآن کو تو مسلمان پڑھتے ہی ہیں, غیر مسلم بھی قرآن کو پڑھتے ہیں, بہت زیادہ پڑھتے ہیں. ہم سے بھی زیادہ جو ہے غیر مسلم قرآن پاک کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نام ہی ایسا رکھا ہے کہ جس کا معنی ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب. تو اس لیے قرآن کو بار بار پڑھنا چاہیے. قرآن پاک کا ایک دوسرا معنی ہے کہ وہ کتاب جو ایک ملی ہوئی ہو, ملی ہوئی کتاب. ملی ہوئی کتاب کا مطلب کیا؟ یعنی قرآن پاک کی ایک آیت دوسری آیت سے, قرآن پاک کا ایک سورہ دوسرے سورے سے, قرآن پاک کا ایک پارہ دوسرے پارے سے ملا ہوا ہے. ہر ایک کا آپس میں کنیکشن ہے. ایسا نہیں کہ ایک بات اللہ تعالیٰ یہاں بولے بالکل بے کنیکشن بات آگے بول دے رہے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. قرآن پاک میں اس آیت کے بعد یہ آیت کیوں آئی, یہ آیت اللہ تعالیٰ کیوں بیان کرے, اس سورہ کے بعد یہی سورہ کیوں بیان کرے, تو اس کا بھی آپس میں کنیکشن ہوتا ہے. تو قرآن پاک کی آیتیں, قرآن پاک کے سورے جس طرح تسبیح کے دانے ایک کے بعد ایک پیرو کر رہتے ہیں بیک ٹو بیک, اسی طرح سے قرآن پاک کی صورتیں اور قرآن پاک کی آیتیں ایک دوسرے سے بالکل جڑی ہوئی ہیں. اس آیت کے بعد یہی آیت سیٹ ہو سکتی ہے, دوسری آیت سیٹ نہیں ہو سکتی. تو ملی ہوئی کتاب یہ قرآن کا دوسرا معنی ہے. تو چونکہ اس کی آیتیں اور اس کی صورتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں, ملی ہوئی ہیں, اس لیے بھی قرآن پاک کو قرآن کہا جاتا ہے. قرآن کے اور بھی نام ہیں. مثال کے طور پر قرآن کا ایک نام ہے الفرقان. فرقان بھی جو ہے قرآن ہی کا ایک معنی ہے. فرقان کے معنی وہ کتاب جو صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی, صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی کتاب. تو قرآن کا ایک دوسرا معنی ہے نام الفرقان. قرآن کو صرف کتاب بھی بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ قرآن کے واسطے لفظ کتاب بھی استعمال کرے ہیں. تو قرآن کا تیسرا نام کیا ہے؟ کتاب. پہلا تو نام قرآن ہے, دوسرا نام فرقان, تیسرا نام کتاب. اور اسی طرح قرآن پاک کا ایک نام ہے الذکر, ذکر. یہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بعض جگہوں پہ استعمال کریں قرآن کا نام, چونکہ قرآن کا پڑھنا ذکر ہے اور اس کے ذریعے سے آدمی کو نصیحت حاصل ہوتی ہے, اس لیے قرآن کا ایک نام ہے ذکر. اور قرآن کا پانچواں نام ہے تنزیل, وہ کتاب جو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اتری, وہ کتاب جو آہستہ آہستہ اتری. یہ بھی قرآن کا نام ہے. یہ 5 نام ہیں قرآن پاک کے خاص. ان کے علاوہ بعض جگہوں پہ اللہ تعالیٰ اور بھی نام ذکر کریں, لیکن یہ 5 نام جو ہے قرآن پاک کے خاص ہیں. اور ان میں بھی سب سے زیادہ جو خاص ہیں وہ ہے القرآن. قرآن کو قرآن بول کر اللہ تعالیٰ قرآن میں 60 پر 1 مرتبہ ذکر کرے ہیں. لفظ قرآن میں جو ہے 60 پر 1 مرتبہ 61 مرتبہ آیا ہے. تو قرآن کا جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والا نام ہے وہ القرآن. اس کے علاوہ اور بھی اس کے جو ہے نام ہیں. اسی طرح اب آگے ایک ضروری بات ہے جو بہت اہم ہے. قرآن کو ہم پڑھتے ہیں یا حدیث کو ہم پڑھتے ہیں تو الحمدللہ ہم کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا, کوئی اشکال نہیں ہوتا. لیکن کچھ لوگ ہیں جن کے دل میں بات پیدا ہو سکتی ہے کہ بھئی ہم عقل مند ہیں, ہم اپنی عقل سے اپنے اچھے اور برے کا فیصلہ نہیں کر سکتے کیا؟ ہمارے کو قرآن کی کیا ضرورت, ہمارے کو حدیث کی کیا ضرورت, کیا ہم اپنی عقل سے خود فیصلہ نہیں کر سکتے؟ ایسا کسی کے دل میں خیال پیدا ہو سکتا ہے. ہمارے دل میں تو نہیں ہوگا, الحمدللہ ہم قرآن کو مانتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو نہیں مانتے اور ریزن اس کا یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم کو خود اللہ تعالیٰ عقل دیا ہے, ہم اپنی عقل سے جو ہے کون سی چیز استعمال کرنا کون سی چیز استعمال نہیں کرنا یہ ہم خود ڈیسائیڈ کر لیں گے, ہم کو قرآن یا حدیث کی ضرورت نہیں ہے. ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں, رسول اللہ کو مانتے ہیں, لیکن قرآن کی کوئی بات اگر اچھی ہے اس کو مان لیتے ہیں, لیکن قرآن پاک کی سب باتوں کو ہم نہیں مانتے. ایسے لوگ ہیں ہمارے ہندوستان کے اندر بھی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ پورا قرآن ماننا کیا بھی ضروری نہیں ہے, جو بات اچھی لگے اس پر عمل کر لو,
جو پسند نہیں آتی اسے چھوڑ دو. ایسا بھی کچھ لوگ کہتے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا قرآن کو یا حدیث کو ماننا ضروری ہے؟ اس کے بغیر کیا ہمارا کام پورا نہیں ہو سکتا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا علم حاصل کرنے کے لیے 3 طریقے ہیں، 3 راستے ہیں. کوئی بھی چیز کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو 3 راستے ہیں. سب سے پہلا راستہ تو انسان کا، مثال کے طور پر اس کی آنکھ، ناک، کان اور اس کی زبان اور ہاتھ پیر میں جو چھونے کی طاقت ہے، یہ 5 طاقتیں ہیں. ان 5 طاقتوں کو حواس بولتے ہیں. آنکھ سے دیکھ کر، کان سے سن کر، ناک سے سونگھ کر اور زبان سے چکھ کر اور ہاتھوں سے چھو کر. یہ 5 طاقتیں، ان 5 طاقتوں کو بولتے ہیں حواس. تو کوئی بھی چیز کا علم حاصل ہوتا ہے سب سے پہلے حواس سے. مثال کے طور پر میرے سامنے کیا چیز رکھی ہوئی ہے، اگر میں آنکھ بند کر کے بولنا چاہوں عقل کے ذریعے سے بول سکتا ہوں کیا؟ میں دیکھے بغیر صرف عقل کو استعمال کر کے بولو تمہارے سامنے کیا رکھا ہے، تو بول سکتا ہے آدمی؟ نہیں بول سکتا. اس کا علم حاصل کرنے کے لیے آدمی کو کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ آنکھ کی ضرورت پڑتی ہے کہ بھئی میرے سامنے جو چیز رکھی ہوئی ہے وہ کتاب ہے، جائے نماز ہے، ڈیسک ہے. تو آدمی دیکھ کر اس کا علم حاصل کر سکتا، صرف سوچ کر اس کا علم حاصل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. اسی طرح بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو سن کر آدمی معلوم کر سکتا ہے، اور کچھ چیزیں سونگھ کر معلوم کر سکتا ہے یہ اچھی ہے یا باسی ہے. کچھ چیزیں چکھ کر آدمی معلوم کر سکتا. صرف دیکھ کر آدمی کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ایسی چیز سڑی گلی ہے، چکھنے کے بعد بعض مرتبہ معلوم ہوتا ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو چھونے کے بعد معلوم ہوتا ہے. تو یہ 5 طاقتیں ہیں انسان کو علم حاصل ہونے کا پہلا سٹیپ. اس کے بعد کا سٹیپ ہے عقل. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو کسی چیز کا علم حاصل کرنے کے لیے یہ 5 طاقتیں کام نہیں آتی، بلکہ عقل کی ضرورت پڑتی ہے. مثال کے طور پر یہ کتاب کو میں دیکھا، آنکھ سے دیکھا اور معلوم ہوا کہ کتاب کا سائز کتنا ہے، کتاب کا رنگ کون سا ہے، یہ تو معلوم ہو گیا آنکھ سے. اور ہاتھ سے چھو کر دیکھا سموتھ ہے یا سخت ہے، یہ جو ہے آدمی اپنے حواس سے بتا سکتا ہے. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کتاب کے بارے میں جو ان 5 چیزوں سے حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے لیے آدمی کو عقل دوڑانا پڑتا ہے. مثال کے طور پر آدمی سوچے گا کہ بھئی یہ کتاب جو میرے سامنے ہے، یہ کتاب خود بخود وجود میں آ گئی یا اس کو کوئی بنایا؟ اس کو کوئی بنانے والا ہے. سب مانتے ہیں نا یہ کتاب ہمارے سامنے ہے، یہ کتاب خود بخود تو وجود میں نہیں آ گئی، اس کو کوئی بنانے والا ہے. اس کا ایک جنا پیپر تیار کیا، ایک آدمی اس کا اٹا تیار کیا، ایک آدمی اس کو پرنٹ کیا، ساری چیزیں گزرنے کے بعد وہ اب ہمارے ہاتھ میں آئی. تو کتاب کو دیکھنے کے بعد یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ یہ کتاب خود بخود وجود میں نہیں آئی، اس کو کوئی بنانے والا ہے. اب یہ بات آنکھ سے بول سکتے ہیں؟ نہیں. آنکھ سے کب بول سکتے ہیں؟ جب یہ کتاب بنتی ہوئی ہمیں دیکھنا. ہم یہ کتاب بنتی ہوئی پرنٹ ہوتی ہوئی نہیں دیکھے نا، تو یہ کتاب بنتے وقت ہم نہیں دیکھے، تو آنکھ سے دیکھ کر نہیں بول سکتے، کان سے سن کر نہیں بول سکتے. تو اس چیز کا فیصلہ کون کرے گی؟ عقل. عقل یہ کہتی ہے کہ یہ کتاب خود بخود وجود میں نہیں آئی، اس کو کوئی بنانے والا ہے، اس کو کوئی پرنٹ کرنے والا ہے، کوئی بائنڈنگ کرنے والا ہے. تو یہ دوسرا سٹیپ ہے علم حاصل کرنے کا. لیکن یہ دوسرا سٹیپ جو علم حاصل کرنے کا عقل ہے، یہ بھی ایک جگہ جا کر ختم ہو جاتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کو عقل سے بھی معلوم نہیں ہو سکتی. کتنی بھی آدمی عقل استعمال کر لے، آدمی کو معلوم نہیں ہوتا. مثال کے طور پر اس کتاب کو میں کیسے استعمال کروں تو اللہ خوش ہوں گے، اور کیسا استعمال کروں گا تو اللہ ناراض ہوں گے، اس بات کا آدمی عقل فیصلہ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. اس کتاب کو اگر میں مثال کے طور پر کیا طریقے سے اگر استعمال کروں گا تو مجھے ثواب ملے گا، کس طریقے سے استعمال کروں گا تو مجھے عذاب ہوگا، تو ثواب کس چیز پر ملے گا، عذاب کس چیز پر ملے گا، یہ بات کا فیصلہ آدمی کی عقل نہیں کر سکتی. ثواب اور عذاب کا ذکر اللہ اور اس کے رسول بتائیں گے کہ یہ کام ثواب کا ہے، یہ کام عذاب کا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے
रमज़ान में पूरे रोज़े रखा, ईद के दिन भी रोज़ा रख रहा, तो रोज़ा रखना बहुत बड़ी इबादत है, रोज़ा रखना बहुत बड़ी इबादत है। लेकिन ईद के दिन अगर रोज़ा रख लिया और ये खुश हो गया कि आज के दिन भी मैं खाए पिए बगैर अल्लाह को खुश करने के लिए रोज़ा रखा, अल्लाह खुश होंगे उससे? क्यों? अरे भाई, अल्लाह को खुश करने के लिए अपने पेट को भूखा रखा है, लेकिन अल्लाह खुश होंगे? नहीं। तो उसकी अकल तो क्या कहेगी कि मैं अल्लाह के लिए रोज़ा रखा हूँ, अल्लाह के लिए खाना पीना छोड़ दिया, इससे बढ़कर क्या होना बोल के। लेकिन अकल से आगे बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल कहते हैं आज ईद का दिन है, आज खाने पीने से अल्लाह खुश होंगे, आज भूखे रहने से अल्लाह खुश नहीं होंगे। आज के दिन खाने पीने से अल्लाह खुश होंगे, भूखे रहने से अल्लाह खुश नहीं होंगे। इसीलिए जुमा के दिन रोज़ा रखना अच्छा नहीं है, क्योंकि जुमा का दिन ईद का दिन है। जुमा के दिन खाना पीना चाहिए, बेहतर से बेहतर ग़िज़ाएं खाना चाहिए, ईद का दिन है आज का दिन। आज के दिन रोज़ा रखना पसंद नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जुमा के दिन रोज़ा रखने की नहीं थी, जुमेरात को रखते थे, पीर को रखते थे, लेकिन जुमा के दिन रोज़ा रखना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है। तो किस दिन रोज़ा रखने से सवाब ज़्यादा मिलेगा, किस दिन रोज़ा रखने से सवाब नहीं मिलेगा, ये बात आदमी की अकल से बता सकता है? नहीं बता सकता। इसके लिए आदमी को ज़रूरत पड़ती है वही की। तीसरा स्टेप मालूमात का कौन सा है? वही। तो ये तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। सिर्फ हवास से काम नहीं चलता, सिर्फ अकल से काम नहीं चलता, वही की भी ज़रूरत पड़ती है। बग़ैर वही की कोई बात समझ में नहीं आती। तो वही किसको बोलते हैं? वही का माना क्या है? बहुत मर्तबा हम सुनते हैं वही वही बोल के। तो वही का माना अरबी में आता है इशारा करके कोई बात करना। इशारे से कोई बात करने को क्या बोलते हैं? वही। दिल में कोई बात डाल देना, यह है वही। दिल में कोई बात डाल देना या इशारे इशारे में कोई बात बोल देना, इसको क्या बोलते हैं? वही। घर में मेहमान आ गए हैं, अब बीवी देख रही कि घर में दूध नहीं है, तब शौहर के सामने खुल्लम खुल्ला नहीं बोलती अजी घर में दूध नहीं है, जाके दूध लेके आओ बोल के, इसलिए कि मेहमान आ बोलते हैं अरे नको नको चाय हमें पी लेके आए बोल के उठ के चले जाते हैं। तो बीवी कोशिश ये करती किसी तरीके से कि शौहर मुझे देख ले और सिर्फ शौहर समझ जाए, दूसरों को मालूम ना हो। अब ऐसा इशारा करती है कि जिससे शौहर समझ जाता है कि कुछ बोलना चाह रही है बोल के। ऐसा करने को क्या बोलते हैं? वही। तो इशारे से कोई बात समझा देना, अरबी में उसको वही बोलते हैं। दिल में कोई बात डाल देना, इसको जो है वही बोलते हैं। तो कुरान पाक को अल्लाह ताला जो उतारे हैं वही के ज़रिए से उतारे हैं। और ये जो कुरान अल्लाह ताला की तरफ से वही है, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे और आपके आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अलग अलग तरीक़ों से वही उतरती थी। यानी अल्लाह ताला जो अपना मैसेज पैगंबरों तक पहुंचाना चाहते थे वो अलग अलग तरीक़ों से होता था। एक तरीक़ा वही का ये होता था कि अल्लाह ताला बग़ैर किसी फरिश्ते की मदद के खुद ही नबी के दिल में कोई बात डाल देते थे, ख्वाब के ज़रिए से, या वैसे ही नबी के दिल में कोई बात बार बार आती थी तो नबी समझ जाते थे कि ये अल्लाह की तरफ से है, मेरी तरफ से नहीं है। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ये दिल में बात डाला कि अपने बेटे को ज़बह करो, तो अपने बेटे को ज़बह करने के बारे में जो अल्लाह ताला बात बताए हैं वो आयत उतार कर अल्लाह ताला नहीं बोला इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में ये बात डाल दिया। अब वो बार बार उनके दिल में ख्याल आता रहा तो नबी को ये मैसेज मिल जाता है कि ये बात अल्लाह की तरफ से है, तो लिहाजा इस पर अमल करना ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ों की वही अल्लाह ताला की तरफ से कैसे आती है? दिल में अल्लाह ताला बात डालते थे, ना कोई फरिश्ता होता है ना अल्लाह ताला नज़र आते हैं। एक तरीक़ा ये है वही का कि अल्लाह ताला डायरेक्ट नबी से बात कर लेते हैं। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला क्या करते थे? कोहे तूर पर बुलाकर डायरेक्ट बात करते थे, अल्लाह ताला की आवाज़ को मूसा अलैहिस्सलाम सुनते थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अल्लाह ताला मेराज की रात में बात किए हैं। तो एक तरीक़ा कोई बात पहुँचाने का ये है कि अल्लाह ताला खुद ही डायरेक्ट जो है दिख कर कोई बात बता देते हैं। तीसरा तरीक़ा अल्लाह ताला वही भेजने का ये है कि बाज़ मरतबा फ़रिश्ते की मदद से भी अल्लाह ताला कोई बात अपने नबी तक पहुँचाते हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को आम तौर से अल्लाह ताला जो है वही देकर भेजते थे तमाम नबियों के पास। अगरचे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के अलावा बाज़ मरतबा दूसरे फ़रिश्ते भी वही लाते थे, लेकिन कुरान की वही सिर्फ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम लाए हैं। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से अक्सर अल्लाह ताला जो है नबी अलैहिस्सलाम के पास कुरान की आयतें भेजते थे। और जिब्रील अलैहिस्सलाम भी कभी अपनी असली शक्ल में आ जाते थे और कभी किसी इंसान की शक्ल में आते थे। एक सहाबी थे हज़रत दिहिया कल्बी,
وہ اتنے خوبصورت صحابی تھے کہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے ان کو اپنا چہرہ ڈھانک کر پھرنا پڑتا تھا، اتنے زیادہ خوبصورت صحابی تھے. تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت اختیار کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کبھی نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے، اور کبھی کسی ایک اجنبی آدمی کی شکل بھی اختیار کر کے آتے تھے جس کا چہرہ کوئی دیکھا نہیں ہے، اور کبھی اپنی اصلی شکل میں بھی اللہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے. تو یہ طریقے الگ الگ طریقے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے کے. ایک طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے کا یہ ہے جو بخاری شریف کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی تو گھنٹیوں کی آواز جیسی کیفیت محسوس ہوتی تھی. جس طرح مسلسل اگر گھنٹہ بجاتے رہیں تو جیسی آواز آتی ہے ویسی آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتی تھی. وہ بھی ایک طریقہ تھا. جس طرح اگر کوئی آواز مسلسل گھنٹہ بجاتے رہے بغیر رکے کہ نان اسٹاپ مسلسل گھنٹہ بجا رہے ہیں تو آدمی کو سن کر یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ آواز کہاں سے آ رہی. تو اسی طرح آسمان سے جو فرشتہ وحی لے کر آتا تھا تو وحی کی آیتیں اس طرح سے پڑھ کر سناتا تھا، سمجھ میں نہیں آتا کہ فرشتہ ادھر ہے یا ادھر ہے. تو یہ سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ گھنٹی کی آواز جس طرح سے مسلسل چلتی ہے تو آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. تو اسی طرح سے مسلسل آیتیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارتے تھے. یہ بھی ایک طریقہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتارنے کا. اور وحی جو ہے اللہ تعالیٰ جو اتارتے تھے یہ وحی کا بوجھ معمولی بوجھ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. قرآن کا وزن برداشت نہیں کر سکتا تھا پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے تھے، اتنا وزن رکھتا ہے قرآن. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جب 40 سال کی عمر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو 40 سال کی عمر سے 6 مہینے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب نظر آنے شروع ہوئے. دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی تربیت کا طریقہ ہے. کوئی بھی چیز اگر اچانک کریں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. پہلے موسم بنانا پڑتا ہے، ماحول بنانا پڑتا ہے، پھر جا کر اگر سامنے بات رکھیں گے تو بات قبول ہوتی. ڈائریکٹ اگر کوئی بات لا کر پیش کر دیں گے تو قبول نہیں ہو سکتی. جیسے مثال کے طور پر روٹی اگر سیکنا ہو تو پہلے توے کو گرم کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر آپ روٹی ڈالو تو روٹی سیک جاتی ہے. ڈائریکٹ چولہے پہ توا رکھتے ہی فوراً اگر روٹی ڈال دیں گے تو روٹی نہیں بنتی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے پاس جب وحی بھیجنا چاہتے تھے 40 سال کی عمر میں تو ڈائریکٹ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نہیں بھیجا، بلکہ وحی اتارنے سے 6 مہینے پہلے سے جب اللہ تعالیٰ جو ہے نبی علیہ السلام کو سچے خواب دکھانا شروع کیا. سچے خواب کا مطلب کیا تھا؟ رات میں آپ جو خواب دیکھتے تھے دن میں ویسا ہی ہوتا تھا. جو کچھ رات میں خواب میں دیکھتے تھے دن میں سب کچھ ویسا ہی ہوتا تھا. اس سے مقصد کیا تھا؟ اس سے مقصد یہ تھا کہ آپ کو اپنے بارے میں ایک اعتماد پیدا ہو کہ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں بلکہ میں ایک کچھ الگ انسان ہوں. اپنے بارے میں آپ کو یہ فیل ہو کہ میں عام انسانوں کی طرح نہیں ہوں، اس لیے کہ میں جو بھی رات میں دیکھتا ہوں دن میں وہ جو ہے پورا ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے جو 6 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب دکھائے گئے. اس کے بعد غار حرا میں ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اندر ایک چھوٹا سا کونا ہے. اس کونے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اکثر جو ہے تنہا رہتے تھے. نبی بننے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہنے کو پسند کرتے تھے. تو اکثر جو ہے 2-4 دن کا سودا لے کر، سامان کھانے پینے کا لے کر وہاں جا کر بیٹھ جاتے تھے اور وہاں پر اللہ کی عبادت کرتے تھے. اللہ تو اس وقت بھی موجود تھے نا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب میں بھی اللہ کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے مذہب میں بھی اللہ کو مانتے ہیں. اللہ کو تو سب بھی مانتے ہیں. تو اللہ کی عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، وہاں بیٹھ کر کرتے تھے. تو وہاں پر سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر زور سے دبائے اور دبا کر بولے اقرا، پڑھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، آپ بچپن میں کوئی پڑھے نہیں تھے، بلکہ آپ تو کیا پورے عرب کے اندر پڑھنا لکھنا کسی کو نہیں آتا تھا. پوری عرب کنٹری کے اندر کسی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ پوری کنٹری میں، پوری مکمل کنٹری کے اندر پڑھنا لکھنا جاننے والے لوگ صرف 17 تھے. پوری کنٹری کے اندر پڑھنا لکھنا جاننے والے لوگ صرف
17. اتنی بہت کم پڑھائی ہوتی تھی, کوئی پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا, کوئی ایک آدھ ہوتا تھا اس کو پڑھنا لکھنا آتا تھا, ورنہ کوئی پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا, تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے دبا کر بول رہے ہیں اقرا, پڑھو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ما انا بقاری, مجھے پڑھنا نہیں آتا, میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں. پھر دوسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب کر کے پھر زور سے دبائے, اتنا زور سے دبائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ میری جان نکل جائے. ہوتا ہے نا کبھی کہ موٹا آدمی, طاقتور آدمی کسی دبلے پتلے آدمی کو پکڑ کے دبا کے دبوچے تو آدمی کی انتڑیاں پھسلیں ایک ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے زور سے دبائے. پھر دوسری مرتبہ بھی بولے اقرا, پڑھو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ما انا بقاری, مجھے پڑھنا نہیں آتا. آتا تو پڑھ لیتے تھے, اتنا زور سے دبا رہے ہیں تب بھی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. پھر تیسری مرتبہ بھی اسی طرح سے زور سے دبا کر چھوڑے اور پھر بولے کہ پڑھو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی جواب تھا کہ مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا. تب جا کے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے آگے پڑھے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ 5 آیتیں اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پہلی مرتبہ اتارے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی تھی. تو 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان 5 آیتوں کو اتارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جو آیتیں پڑھتے تھے 5 آیتیں پڑھ کر سناتے تھے. کبھی کبھی پورا سورہ اتارنا ہوتا تھا. سورہ انعام 7ویں پارے میں ایک سورہ ہے جو 1.25 پارے کا مکمل ٹوٹل 1.25 پارے کا ایک سورہ ہے, سورہ انعام. یہ پورا ایک ساتھ اترا تھا سورہ. تو ایک ساتھ 1.25 پارے کا سورہ کسی آدمی کے پاس سامنے پڑھیں گے تو یاد کرنا مشکل ہوتا ہے. اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام 5 آیتیں آپ کو پڑھ کر سناتے تھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو پڑھ کر جو ہے اس کو بٹھا لیتے تھے, دل میں بیٹھ جاتی تھی. پھر آگے کی 5 آیتیں پڑھتے تھے. تو 5 آیتیں کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے. تو یہ پڑھنے لکھنے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ اگر کوئی قرآن کو یاد کرنا چاہتا ہے, کوئی سورہ یاد کرنا چاہتا ہے تو 5 آیتوں کو یاد کرنے کی ترتیب بنائے. یہ سنت طریقہ ہے. 5 آیتوں کو یاد کرنے کی ترتیب بتانا ہے. قل اعوذ برب الفلق 5 آیتوں کا سورہ ہے. اس طرح سے جو ہے 5 آیتوں کو سن کر سیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرتے تھے. تو وہاں پر سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی غار حرا میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جبرائیل علیہ السلام 3 مرتبہ پکڑ کر یہ آیتیں اتارے. اتارنے کے بعد اب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دیکھے نہیں تھے, اسی وقت پہلی مرتبہ دیکھے تھے. اور ظاہر بات ہے ایک آدمی پہاڑ پر بیٹھ کر اکیلا ہے اور انجان آدمی آ کر اسے اتنی طرح سے زور سے دبا کر پڑھ بول کے بولا تو آدمی کا دل گھبراتا نہیں گھبراتا؟ فطری چیز ہے وہ چیز, دل کا گھبرانا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے, پتہ نہیں کیا میرے ساتھ معاملہ ہوا. آپ کو یقین تھا کہ مجھے نبی بنایا گیا, لیکن ایک گھبراہٹ فطری چیز ہے, گھبراہٹ فطری چیز ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گھبراتے ہوئے گھر کو آئے اور اپنی بیوی سے بولے زمیلونی زمیلونی, مجھے چادر اڑا دو, مجھے چادر اڑا دو. تو آپ کو چادر اڑائے تو کب کبھی آتے وقت میں آدمی ڈر کے وقت میں کیا کرتا ہے, کمبل اوڑھ کے سو جاتا ہے, تو آدمی کا ذرا دل گھبرانا کم ہوتا ہے. تو اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر سو گئے تو آپ کو جو ہے ذرا گھبراہٹ کم ہوئی. تو یہ سب سے پہلی آیتیں قرآن پاک کی تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہیں. اور یہاں پر وہی کس طرح سے اتری ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ڈائریکٹ اپنی اصلی شکل میں آ کر حضرت نبی علیہ السلام کو آپ کے سامنے نظر آتے ہوئے آیتیں پڑھ کے سنائیں. بہت مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نظر نہیں آتے تھے لیکن آیتیں اتر جاتی تھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ کے پاس شہد کی مکھیوں کی جیسی آواز آتی تھی, شہد کی مکھیاں بن بنائے تو جیسی آواز آتی, اس طرح کی آواز آتی تھی وحی کے اترتے وقت میں. اور وحی کا بوجھ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ میں یہی بتانا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نبی علیہ السلام پر ڈائریکٹ وحی بھیجے بغیر 6 مہینے تک سچے خوابوں کو دکھایا. اس کے بعد اب جبرائیل علیہ السلام آ کر پہلی وحی لائے ہیں. تو یہ 6 مہینے میں کیا ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ذہن بن گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ماحول مل گیا. اب جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وحی پیش کی جا رہی ہے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو قبول کر لیے اور آپ کو یقین ہو گیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بنایا گیا ہے.
تو یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے جو ہے پہلے نبی بنایا گیا. تو یہ جو بوجھ ہوتا تھا وحی کا بہت زیادہ بوجھ ہوتا تھا. اگر ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کو اتار دیا جاتا بغیر خوابوں کو نظر دکھائے کہ ایک ہی مرتبہ میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ جاتے تو اتنا بوجھ وحی کا آدمی برداشت نہیں کر سکتا. تو اس لیے جو اس طریقے سے آپ کو دھیرے 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 وحی سے قریب کیا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نبوت ملنے سے پہلے 40 سال کی عمر میں آپ کا دل نکال کر دھویا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی میں 4 مرتبہ آپ کا سینہ نکال کر آپ کے دل کو دھو کر زمزم کے پانی سے واپس اسی جگہ لگایا گیا. جیسے آج کل اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے نا, اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے, اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 مرتبہ اس طرح سے سرجری ہوئی ہے. ایک تو بچپن میں بالکل 4 سال کی عمر میں ایک مرتبہ آ کر جو ہے اس طرح فرشتوں, جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تھے, ابھی اپنی ماں کے پاس واپس نہیں آئے تھے, بالکل چھوٹے تھے, تو اس وقت میں سب سے پہلے آ کر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ السلام کا سینہ چیر کر جو ہے آپ کے دل کو دھوئے. پھر دوسری مرتبہ 10 سال کی عمر میں 10 سال کی عمر میں آپ کا دل نکال کر دھوئے, تاکہ بچپنا جو 10 سال کی عمر کے بچوں کے اندر رہتا ہے بچپنے کام, وہ کام آپ نہ کریں. اس وجہ سے جو ہے آپ کو 10 سال کی عمر میں دھویا گیا دل. پھر اب تیسری مرتبہ 40 سال کی عمر میں نبی بنانے سے پہلے دھو رہے ہیں. اور یہاں دل دھونے کا مقصد کیا ہے کہ وہ جو وحی کا بوجھ ہے وہ نارمل آدمی برداشت نہیں کر سکتا. نارمل آدمی تو کیا پہاڑ نہیں برداشت کر سکتا. پہاڑ کی طاقت انسان کی طاقت میں بہت بڑا فرق ہے. پہاڑ بھی اس طاقت کو برداشت نہیں کر سکتا تھا قرآن کی آیتوں کے بوجھ کو. تو آپ کے دل کو دھویا گیا زمزم کے پانی سے, اور آپ کے دل کو اس قابل بنایا گیا کہ وہ جو بوجھ اللہ کی طرف سے آپ پر آ رہا ہے اس بوجھ کو آپ برداشت کر سکیں. آپ کا دل بوجھ کو برداشت کرنے کے قابل بن جائے, اس لیے آپ کا جو دل دھویا گیا. پھر معراج کی رات میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر آسمانوں پر گئے, وہاں پر اب اللہ کو دیکھنے کا موقع تھا. آج تک اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکا, لیکن اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا رہے ہیں اور اپنا دیدار کرا رہے ہیں. تو ظاہر بات ہے اللہ کو دیکھنا کوئی معمولی بات نہیں. ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے, اللہ کو کہاں سے دیکھ سکیں گے؟ تو اللہ کا نور ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. تو وہاں اللہ کو دیکھنے کا پاور پیدا کرنے کے لیے چوتھی مرتبہ آپ کا دل دھویا گیا, آپ کے دل کو چیر کر جو ہے وہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا. تو اب یہاں 40 سال کی عمر میں آپ کے دل کو چیر کر آپ کے دل کو اس قابل بنایا گیا کہ آپ وحی کو قبول کر سکیں. تو یہ جو ہے آہستہ آہستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی تربیت دی گئی اور وحی کو برداشت کرنے کے قابل بنایا گیا. ورنہ یہ بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ ایک مرتبہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر آپ پیر رکھ کر ہیں, اتنے میں وحی نازل ہوئی تو ان کی پیر پر اتنا وزن پڑا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر پر کہ ان کی ہڈی ٹوٹنے کے قریب ہو گئی. اگر اونٹ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اور وحی نازل ہو جاتی تھی تو اونٹ جو ہے نبی کا بوجھ برداشت کر نہ سک کے بیٹھ جاتا تھا, اور جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کا چہرہ جو ہے لال ہو جاتا تھا. پسینہ, سخت سردی کے زمانے میں بھی آپ کے بدن سے پسینہ نکلتا تھا. ایسا زبردست وحی کا بوجھ ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک قرآن کو پہنچائے ہیں. اب یہاں ایک اور بات سمجھنا ہے کہ قرآن پاک جو ہمارے پاس آیا ہے, قرآن پاک ہمارے پاس آنے سے پہلے 2 اور جگہوں پہ اللہ تعالیٰ اس کی کاپیاں رکھے ہیں. کوئی چیز اہم ہوتی ہے بہت زیادہ تو وہ ایک کی سنگل کاپی نہیں رکھتے, اس کی 1 سے 2 کاپیاں رکھتے ہیں. آدمی آدھار کارڈ بناتا ہے, ہر جگہ اوریجنل کارڈ دیتا ہے کیا؟ نہیں, اس کی 2-4 زیراکس کاپیاں رکھتا ہے. بھائی اہم کارڈ ہے, گم گیا تو کیسا بول کے, تو اس کی حفاظت کی غرض سے اس کی 2-4 کاپیاں آدمی نکال کر رکھتا ہے. اسی طرح قرآن بہت اہم کتاب ہے. قرآن سے پہلے جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ اتارے تھے ان کتابوں کو اتارنے کا طریقہ الگ تھا, ان کتابوں کو اتارنے کا مقصد الگ تھا. ان کتابوں کو قرآن پاک سے پہلے جو کتابیں تھی, تورات تھی, انجیل تھی, زبور تھی, یا موسیٰ علیہ السلام پر, دوسرے نبیوں پر اور بھی جو صحیفے چھوٹی چھوٹی کتابیں لٹریچر جو اترے ہیں وہ کیسے اترے ہیں؟ ڈائریکٹ تختیوں کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام لا کر نبی کے ہاتھ میں رکھ دیتے تھے کہ بھئی یہ تمہاری تورات ہے, اس کو رکھو. ایک ساتھ پوری کتاب جو ہے نبی کو مل جاتی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پڑھے لکھے تھے تو ایک ساتھ ان کو پوری تورات لا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام دے دیے, تو ان کے لیے پڑھنا آسان ہے. لیکن نبی علیہ السلام پڑھے لکھے نہیں تھے تو آپ پر ایک ساتھ نازل نہیں کیا گیا بلکہ دھیرے دھیرے نازل کیا گیا. اور اتارنے کا قرآن کا طریقہ کیا تھا کہ
قرآن دنیا میں اترنے سے پہلے لوح محفوظ، ایک محفوظ تختی ہے، اس تختی میں قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ پہلے رکھا تھا. پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ پہلا جو آسمان ہے، پہلے آسمان میں کعبۃ اللہ کے بالکل، اگر بالکل کعبۃ اللہ سے سیدھے اوپر جائیں، برابر اوپر جائیں، تو ایک جگہ ہے اس کو بولتے ہیں بیت المعمور، پہلے آسمان پہ جو بالکل کعبۃ اللہ کے برابر اوپر ہے پہلے آسمان پہ. تو لوح محفوظ سے پہلے قرآن اتارا گیا اور پہلے آسمان پر رکھا گیا. پھر پہلے آسمان سے جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی ویسے ویسے اترتا گیا. تو قرآن 2 مرتبہ اترا ہے. لوح محفوظ سے ایک ساتھ پورا پہلے آسمان پہ اتر گیا، پھر پہلے آسمان سے جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی ویسے ویسے اترتا گیا. اس کو آپ مثال سے سمجھیے، جیسے فلٹر ہے، فلٹر میں 2 ڈبے ہوتے ہیں، ایک نیچے والا اور ایک اوپر والا. ہم کیا کرتے ہیں، بندے کے ذریعے سے اوپر والے ڈبے میں پانی ایک ساتھ، ایک بندہ پانی ڈال دیتے ہیں، ایک ساتھ ڈال دیے. اب پھر کیا ہوتا ہے، وہ فلٹر ہو کے تھوڑا 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 کر کے نیچے اترتا ہے. اسی طریقے سے لوح محفوظ سے پورا ایک ساتھ قرآن اللہ تعالیٰ اتار دیے بیت المعمور میں، جو آسمان ہے، پہلا آسمان ہے، پہلے آسمان پہ پورا قرآن اللہ تعالیٰ ایک ساتھ اتار دیے. پھر پہلے آسمان سے جب جب ضرورت پڑتی گئی، جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی ویسے ویسے اللہ تعالیٰ قرآن کو اتارے ہیں. تو یہ قرآن پاک 2 مرتبہ نازل ہوا ہے. اور انا انزلنا کا سورہ جو ہم پڑھتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہاں پر جو اللہ تعالیٰ شب قدر میں قرآن اتارے بولتے ہیں، شب قدر میں قرآن اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر شب قدر میں اترا ہے قرآن. ورنہ تو قرآن صرف ایک رات میں نہیں اترا، بلکہ 23 سال، 3 سال کے لمبے زمانے میں قرآن اترا ہے. قرآن ایک ساتھ نہیں اترا. ایک ساتھ کہاں اترا ہے؟ پہلے آسمان پہ اترا ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لوح محفوظ سے پہلے آسمان پہ ایک ساتھ ہم نے شب قدر میں اتار دیا. پھر شب قدر میں لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر قرآن آ گیا. اب پہلے آسمان سے جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی ویسے ویسے دنیا میں اترتا گیا. یہ قرآن پاک کو اتارنے کا طریقہ تھا. تو پہلے زمانے کی کتابیں کیسے اترتی تھی؟ ایک ساتھ اتر جاتی تھی. لیکن قرآن کو اللہ تعالیٰ ایک ساتھ نہیں اتارا. اس کا ایک ریزن میں یہ بتایا کہ پہلے زمانے کے جو انبیاء ہوتے تھے پڑھے لکھے ہوتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، اس لیے اس طرح سے اتارا گیا. اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی جو کتابیں ہیں وہ کتابیں ایک زمانے کے لیے تھی خالی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات کب تک کام کرے گی؟ جب تک عیسیٰ علیہ السلام نہ آ جاتے. عیسیٰ علیہ السلام آ جانے کے بعد اب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پر کوئی عمل کرنا چاہے تو عمل نہیں کر سکتا، حالانکہ وہ بھی اللہ کی کتاب ہے. تو اس سے پہلے کی جو کتابیں ہوتی تھی ان کا ایک ایکسپائر ڈیٹ ہوتا تھا کہ فلاں نبی کے آنے تک یہ حکم ہے، فلاں نبی کے آنے کے بعد اگر ان پر کوئی دوسرا حکم آ گیا تو اب یہ پرانا حکم ختم. تو پہلے زمانے کی جو کتابیں ہوتی تھیں وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ ایک ساتھ اتار دیے. لیکن قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اتارے ہیں. قیامت تک کے لیے جو بھی آئے گا، چاہے موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر دنیا میں واپس آ جائیں. حدیث میں آتا ہے لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام میرے زمانے میں زندہ ہو کر آ بھی جائیں اور اپنی کتاب پر عمل کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر ہمارے زمانے میں آ جائیں اور آ کر یہ بولے کہ میں خود نبی ہوں، میرے اوپر خود اللہ تعالیٰ تورات اتارا ہے، میں تورات پر عمل کرتا ہوں، قرآن پہ عمل نہیں کرتا ہوں، نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر بھی اگر مسلمان بن کر آ جائیں تو ان کو بھی قرآن کو فالو کرنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اب قرآن قیامت تک کے لیے ہے. تو قرآن کو چونکہ قیامت تک کے لیے اتارنا تھا، ہمیشہ کے لیے اتارنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ پرانی کتابوں کے اتارنے کا طریقہ الگ اور اس قرآن کو اتارنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے الگ رکھا ہے. اسی وجہ سے کافر جو ہے پوچھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ایک ساتھ کیوں نہیں اتارا، یہ اعتراض کرتے تھے. اس کا جواب اللہ تعالیٰ یہی دے رہے ہیں کہ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم قرآن کے ذریعے سے آپ کے دل کو مضبوط کریں. قرآن کو ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نہیں اتارے، اس کا مقصد یہ بیان کر رہے ہیں کہ ضرورت کے موقع پر اگر بات بولی جائے تو اس کا فائدہ ہوتا، اگر ضرورت نہیں ہے بات بول دی جائے تو اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا. مثال کے طور پر جمعے کے بیان میں مولانا جو ہے بیان کر رہے ہیں، جو بھی ان کو سمجھ میں آئے وہ بیان کر رہے ہیں، بات تو سن لیں گے لوگ. لیکن آج کل جو چل رہا ہے مسئلہ،
جیسے قربانی کے دن ہیں، قربانی کے دنوں میں قربانی کے اگر مسئلے بیان کریں تو ایک دم بات سمجھ میں آ جاتی، لیکن اگر قربانی کے مسئلے رمضان میں بولیں گے تو سمجھ میں آتی بات نہیں آتی. تو جب ضرورت ہوگی تب اگر بیان کیا جائے تو بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جاتی ہے اور دل میں بیٹھ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ قرآن کو آہستہ آہستہ اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ پوچھتے تھے کہ اللہ کے نبی فلاں کیا ہے، فلاں کا حکم کیا ہے، فلاں کا حکم کیا ہے. اگر ساری باتیں پہلے ہی بتا دیتے تو اتنا زیادہ مضبوطی سے دل میں جمتا نہیں تھا. اگر لوگ سوال کرتے تو اب اللہ کی طرف سے جواب آتا تھا. تو جب ضرورت پیش آتی تو جو ہے قرآن اترتا تھا. تو ضرورت کے موقع پر اللہ تعالیٰ اتارے ہیں، اس وجہ سے جو ہے قرآن کو اللہ تعالیٰ پرانی کتابوں کے مقابلے میں آہستہ آہستہ اتارے ہیں. اسی طرح کچھ باتیں انشاءاللہ بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. قرآن پاک کو ہم جب کھولتے ہیں تو سورہ پڑھنے کے ساتھ سورہ کے ساتھ مکی یا مدنی بول کے رہتا. سورۃ الفاتحہ مکیہ، سورۃ البقرہ مدنیہ. تو مکی صورت، مدنی صورت، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب سمجھ میں کیا آتا ظاہر میں کہ یہ سورہ مکے میں اترا اس لیے مکی بول دے رہے ہیں، یہ سورہ مدینے میں اترا اس لیے مدنی بول دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. پلیس کے اعتبار سے سوروں کے نام نہیں ہے بلکہ ٹائم کے اعتبار سے سوروں کے نام ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے کے بعد کتنے سال آپ مکے میں رہے؟ 13 سال. پھر 10 سال مدینے میں رہے. تو 13 سال کی جو مکے کی زندگی ہے، اس پورے 13 سال کی زندگی میں جو آیتیں یا جو سورے اترے ہیں ان کو مکی بولتے ہیں. اب مکہ ایک چھوٹا شہر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال میں ہمیشہ مکے کے اندر ہی نہیں تھے. مکے سے باہر مینا کو جاتے تھے، عرفات کو جاتے تھے. یہ دوسری جگہ ہیں جو مکے سے ہٹ کر ہیں. وہاں پر بھی قرآن کی آیتیں اترتی تھیں، لیکن ان سب آیتوں کو بھی کیا بولیں گے؟ مکی بولیں گے. کیونکہ مکے کی زندگی میں جو آیت اتری وہ سب آیتیں، مکے کی زندگی میں جو صورتیں اتری ہیں وہ سب صورتیں کیا ہیں؟ مکی. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے جب مدینے کو پہنچ گئے، مدینے کو چلے جانے کے بعد جو جو آیتیں یا جو جو صورتیں اتری ہیں ان کو بولتے ہیں مدنی. تو سورۃ البقرہ مدنیہ، سورہ بقرہ مدنی ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ مدینے کو جانے کے بعد اترا ہے. مدینے کو جانے کے بعد مدینے کے اندر اترنا ضروری نہیں ہے. اب اس 10 سال میں کسی بھی جگہ پہ قرآن اترے تو اس کو مدنی بولیں گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال رہے، تو 10 سال میں جو بھی آیتیں جو بھی سورے اترے ان سب سورتوں کو کیا بولیں گے؟ مدنی آیت، مدنی سورت بولیں گے. پلیس مدینہ ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی 10 سال کی زندگی میں دوسری جگہوں پہ بھی گئے ہیں. مثال کے طور پر مدینے کے اندر رہتے ہوئے آپ مکے کو بھی واپس آئے حج کرنے کے لیے. تو اب مدینے سے واپس کہاں آ رہے ہیں؟ مکے کو آ رہے ہیں. اب اگر کوئی آیت اتر رہی، پلیس اگرچہ مکہ ہے لیکن دور کون سا ہے؟ زمانہ کون سا ہے؟ مدینے کا ہے. تو مدینے کے زمانے میں پلیس اگرچہ مکہ ہو تب بھی اس آیت کو کیا بولیں گے؟ مدنی بولیں گے. تو قرآن پاک کی جو صورتوں کے نام رکھے گئے ہیں وہ پلیس کے اعتبار سے نہیں ہے، ٹائم کے اعتبار سے ہے کہ مکے کے ٹائم میں نازل ہوئی یا مدینے کے ٹائم میں نازل ہوئی. انہی آیتوں کو جو ہے مکی اور مدنی کہا جاتا ہے. یہ ایک قرآن پاک کی صورتوں کے اندر بات سمجھنے کی ہے. اسی طرح ایک بات یہ ہے کہ قرآن پاک کے اترنے کی ترتیب الگ ہے اور قرآن پاک کے پڑھنے کی ترتیب الگ ہے. یہ ایک آخری بات بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اب ہمارے سامنے جو قرآن ہے اس میں ہم کھولتے ہیں تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمدللہ رب العالمین، پھر اس کے بعد سورہ بقرہ الف لام میم یہ لکھا ہے. تو کیا قرآن ایسے ہی اترا تھا کیا؟ سب سے پہلے سورہ فاتحہ پھر سورہ بقرہ؟ نہیں. قرآن اترا الگ ترتیب سے اور قرآن کو پڑھا جاتا ہے الگ ترتیب سے. قرآن کے اترنے کی ترتیب الگ ہے، قرآن کے پڑھنے کی ترتیب الگ ہے. پڑھنے کی ترتیب تو ہمارے سامنے ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے. پہلے کون سا سورہ پڑھنا، پہلے کون سی آیت پڑھنا، پھر بعد میں کون سا سورہ کون سی آیت، یہ ہمارے سامنے لکھ کر ہے. لیکن اس انداز سے قرآن نہیں اترا تھا، بلکہ جب جس آیت کی ضرورت ہوتی تھی وہ آیت اترتی تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے تھے کہ یہ جو آیت اتری ہے اس آیت کو فلاں پارے میں، فلاں سورے میں، فلاں آیت کے بعد فلاں آیت سے پہلے رکھو. یہ بتا دیتے تھے کہ آیت اترتی اب ہے
لیکن اس آیت کو فلاں پارے میں رکھنا ہے، فلاں سورے میں رکھنا ہے، اور فلاں آیت سے پہلے اور فلاں آیت کے بعد. جیسے مثال کے طور پر قرآن پاک کی جو سب سے پہلی آیتیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. ابھی میں بتایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ جو ہے یہ سب سے پہلی آیتیں ہیں قرآن کی، لیکن یہ کہاں ہیں؟ 30ویں پارے میں ہے. جو سب سے پہلے اترا قرآن وہ کہاں ہے؟ 30ویں پارے میں. اور جو قرآن کی سب سے آخری آیت ہے وہ کون سی ہے؟ 3رے پارے میں ہے. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. یہ قرآن کی سب سے آخری آیت ہے، اب اس کے بعد کوئی آیت نہیں اتری. تو جو سب سے پہلے اترنے والی آیت ہے وہ تو 30ویں پارے میں ہے، اور جو سب سے آخر میں اترنے والی آیت ہے وہ کہاں ہے؟ 3رے پارے میں. تو قرآن کے اترنے کی ترتیب الگ ہے اور قرآن کے پڑھنے اور لکھنے کی ترتیب الگ ہے. اترنے کی ترتیب بھی اللہ کی طرف سے ہے اور جو پڑھنے کی ترتیب ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. تو جب ضرورت ہوتی تھی، جس آیت کی ضرورت ہوتی تھی وہ آیت اللہ تعالیٰ اتار دیتے تھے، لیکن اس آیت کی سیٹنگ کیسی ہو، اس کو کہاں رکھا جائے، تو پھر آیت قرآن جڑے گا. کون سی آیت کا تعلق کس آیت سے بنے گا، کون سے سورے کا تعلق کس سورے سے بنے گا، وہ سیٹنگ خود اللہ کی طرف سے ہوتی تھی. جبرائیل علیہ السلام آ کر نبی علیہ السلام کو بتا دیتے تھے کہ فلاں سورے میں فلاں آیت کے بعد فلاں آیت سے پہلے رکھو. یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تھا. بس انشاءاللہ آج کے دن کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں. کچھ اور باتیں ہیں، ایک آدھ جمعے میں اس طرح کی ضروری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، اس کے بعد انشاءاللہ باقاعدہ قرآن پاک شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو قرآن پاک کی محنت کے لیے قبول فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. مختصر دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله علانيته وسره. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على روح محمد صلى الله عليه وسلم في الأرواح، وصل على جسد محمد صلى الله عليه وسلم في الأجساد، وصل على قبر محمد صلى الله عليه وسلم في القبور. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ آپ بڑے مہربان ہیں، اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں. اللہ آپ کی رحمت کی دریا کے سامنے ہمارے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میرے مولا اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے. اے اللہ اس وقت ہمارے جڑنے کو قبول فرمائیے. اے اللہ آپ کا قرآن ہے، آپ کے شان کے مطابق اے اللہ قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ سمجھنے اور سمجھانے میں غلطی سے حفاظت فرمائیے، اور جو غلطیاں ہو جائیں اللہ ان کو معاف فرمائیے. اے اللہ ہماری پوری نسلوں کو اے اللہ قرآن کی اے اللہ خدمت کے لیے قبول فرمائیے. اے اللہ ہماری نسلوں کے اندر حافظ قرآن پیدا فرمائیے، علماء دین پیدا فرمائیے. اے اللہ داعیان پیدا فرمائیے. اے اللہ ہمارے اے اللہ قاریوں کو پیدا فرمائیے. اے اللہ ہم سب سے اے اللہ قرآن پاک کی خوب خدمت لیجئے. اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو بہترین قرآن پاک کا پڑھنے والا بنا دیجئے. اے اللہ ہمارے یہاں پر جڑنے کو قبول فرمائیے. اس دعا کو اپنے لطف و کرم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے قبول فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.